لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات محمد. میں نے باواز بلند نعرے صلوات کی گزارش کی ہے. آپ حضرات تھوڑا اور سمٹ آئیں. جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ سابقون السابقون، آگے رہنے والے کو زیادہ عزیزان ایمان، محترم سامعین کرام، علماء کرام، شورائے کرام اور دیگر تمام بزرگان اور تمامی نوجوان، سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے جسے عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم تمام امت اسلام کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرو، پیغمبر کی سیرت کو نمونہ بناؤ. اگر تم منزل کمال تک پہنچنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ کسی منزل تک تم پہنچو تو تم اپنے وجود میں پیغمبر کی سیرت کو اتارو. تم اپنے وجود میں سیرت اہل بیت اطہار کو اتارو. اور قرآن نے یہی کہا، انسانوں کے لیے اگر کوئی بہترین راستہ ہے اور کوئی اچھا راستہ ہے کامیابی کی منزلوں تک پہنچنے کا تو وہ سیرت اہل بیت اطہار ہے، وہ سیرت پیغمبر اکرم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی کے راستے تک پہنچیں، دیکھیے سیرت کا راستہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اسی سیرت کے راستے پہ چل کے کامیابی ملے گی. اگر اس راستے کے علاوہ چلنا چاہتے ہو تو کامیابی نہیں ملے گی، لیکن سیرت کے راستے پہ چلو گے تو کامیاب منزلوں تک پہنچو گے. لیکن یہ راستہ تھوڑا دشوار ہے، یہ راستہ تھوڑا مشکل ہے. آئیے میں تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے اس راستے کی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لطف آئے. مولانا فرمائیں، ہم لوگوں نے جب بچپن میں، قبلہ گواہ ہیں، بچپن میں جب علم منطق کا مطالعہ کیا اور مدرسوں میں جب علم منطق پڑھی تو ہمیں علم منطق نے 2 راستے بتائے. ایک جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کافی لطف آئے گا. 2 راستے بتائے. ایک راستہ ہے ارات الطریق، اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور ایک راستہ ہے ایصال الی المطلوب، اس کا مطلب ہوتا ہے منزل تک لے جا کے پہنچانا. تو اب 2 راستے ہیں، ایک راستہ دکھانا اور ایک منزل تک لے جا کے پہنچانا. اب میں سارے مومنین کی خدمت میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا راستہ کون سا ہے؟ بات سمجھے آپ؟ بھائی راستے 2 ہیں، ایک راستہ دکھانا اور ایک منزل تک لے جا کے پہنچانا. اسلام کا راستہ کون سا ہے؟
قرآن کا راستہ کون سا ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھیں. قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہی راستہ جسے ہم اور آپ صراط مستقیم کہتے ہیں. قرآن اسی راستے کی ہدایت کرتا ہے. تو اب پھر ایک چھوٹا سا سوال کروں گا سارے مومنین کی خدمت میں کہ بھائی اگر اسلام کا راستہ سیدھا ہے اور صراط مستقیم ہے تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر راستہ سیدھا ہو تو پوچھا نہیں جاتا یہ راستہ کہاں جائے گا. نہیں سمجھے آپ؟ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. اگر راستہ سیدھا ہو اور راستہ سچا ہو تو پوچھا ہی نہیں جاتا یہ راستہ کہاں جائے گا. بھائی میں صبح میں تقریباً 4 بجے جو ہے وہ شاہ گنج اسٹیشن پہ اترا. ٹھیک ہے، پہلے قبلہ سے ایسا نہیں کہ میں پہلی بار آیا ہوں، دوسری بار آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے، پچھلے سال ایک بار شہادت فاطمیہ میں اور یہ دوسرا سال. ٹھیک ہے، لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں بھائی ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے راستہ جو ہے وہ مجہول تھا، راستہ معلوم تھا، لیکن پھر بھی ذمہ داری چونکہ قبلہ نے سمجھی کسی کو لینے کے لیے بھیجا. بھائی ممکن تھا کہ راستہ بتا دیتے. دیکھیے گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. امکان تھا کہ راستہ بتا دیتے، لیکن کسی کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے لے کے آئے. تو ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل تک لے جا کے پہنچانا. تو اب پھر جملہ جو ہے وہ سماعت کیجئے. بھائی قرآن کا راستہ ہے سیدھا یعنی صراط مستقیم. تو اب یہ سب کو پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم پہ پوچھا نہیں جاتا. میں پھر جملہ دہراؤں گا. بھائی اگر یہ راستہ سیدھا شاہ گنج کو جائے تو کوئی ایسا بے وقوفی تو ہوگا جو پوچھے کہ شاہ گنج جو ہے وہ کیسے جانا ہے. چونکہ ابتدا بھی معلوم ہے اور انتہا بھی معلوم ہے، کہاں سے چلے ہیں اس کا بھی علم ہے اور کہاں جانا ہے اس کا بھی علم ہے. تو راستہ سیدھا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سیدھے راستے پر بھی تو کچھ لوگ بھٹکے. اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو میں کوئی بات کہوں. بھائی راستہ سیدھا تھا، صراط مستقیم ہے، لیکن صراط مستقیم پر بھی تو کچھ لوگ بھٹکے. اب ایسے لوگوں کا تو مقدر خراب ہی ہوگا کہ سیدھا راستہ ہونے کے بعد بھی بھٹک جائیں. بھائی راستہ سیدھا ہے چونکہ صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور آپ نماز میں دعا بھی کرتے ہیں. اتنی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریر ہو سکے. بھائی آپ نماز پڑھیں گے نا، نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے پہ گامزن رکھ، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ پہنچا. توجہ کیجئے گا. تو راستہ ہے قرآن کا سیدھا، اسلام کا سیدھا. تو بھائی سیدھے راستے پہ پوچھا نہیں جاتا یہ راستہ کہاں جائے گا. لیکن راستہ سیدھا ہونے کے باوجود بھی تو کچھ لوگ بھٹکے ہیں، کچھ لوگ راستہ بھٹکے ہیں. تو آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اسلام کا راستہ سیدھا تھا پھر بھی راہ مستقیم سے کون بھٹکا. دیکھیے راستے سے بھٹکتا وہی ہے جو راستہ بدل کے آئے. پھر دہراؤں گا. بھائی راستے سے بھٹکتا وہی ہے جو راستہ بدل کے آئے. نہیں میں نوجوانوں کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، راستے سے بھٹکتا وہی ہے اور انتہا تک وہی نہیں پہنچ پاتا کہ جو کٹ مار کے آئے. میں پھر دہراؤں جملہ، راستے سے وہی بھٹکتا ہے جو کٹ مار کے آنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے سارے مومنین مل کے بتائیں، بھائی اگر راستہ سیدھا ہے اسلام کا اور صراط مستقیم ہے، توجہ بھٹکنے کی گنجائش کم ہے، لیکن اگر کوئی بھٹک گیا تو کیا وہ روز محشر اللہ سے شکایت کر سکتا ہے؟ سمجھ کے سنیے گا للہ. کیا وہ شکایت کر سکتا ہے کہ میں انتہا تک نہیں پہنچ سکا، میں اس راستے پہ نہیں چل سکا، میں منزل کمال تک نہیں پہنچ سکا؟ چونکہ اللہ یہی تو جواب دے گا کہ بھائی اگر ہمارا راستہ سیدھا تھا، گنجائش بھٹکنے کی کم تھی تو تم بھٹکے کیسے؟ بھائی سمجھ کے سنیے للہ، توجہ. بھائی گنجائش کم تھی، بھٹکنے کے چانسز کم تھے، پھر بھی تم کیسے بھٹک گئے؟ کیسے بھٹکے؟ راستہ سیدھا تھا. اچھا یہ بتائیے میرے عزیزو، راستہ بھٹکتا وہی ہے جو راستہ بدل کے آئے.
راستہ بدل کے آئے. بھٹکتا وہی ہے جو کٹ مار کے آئے. ہم نے یہی دیکھا کچھ لوگ تاریخ اسلام میں ایسے تھے جنہیں ابتدا بھی معلوم تھی, انتہا بھی معلوم تھی, لیکن بھٹکے اس لیے چونکہ راستہ بدل کے آئے تھے. جملے کو توجہ کیجئے. راستے سے بھٹکے اس لیے تھے چونکہ راستہ بدل کے آئے تھے. جزاک اللہ. راستہ بدل کے آئے تھے, اس راستے سے نہیں آئے تھے جس راستے کو اسلام نے بتایا تھا. غور کیجئے, اس راستے سے نہیں آئے تھے. اچھا یہ بتائیے, کوئی اگر بھٹک جائے, راہ مستقیم پہ نہ آ پائے, تو کیا وہ اللہ سے شکایت کرے گا کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ نہیں پہنچ سکا؟ کر سکتا ہے شکایت؟ نہیں کر سکتا. چونکہ اللہ کہے گا نا کہ بھائی میں نے صرف راستہ دکھایا نہیں تھا, منزل تک پہنچایا بھی تھا. نہیں, توجہ تھوڑی سی, ایک نعرہ سلوات پڑھ دے محمد. جزاک اللہ. تھوڑی سی اور توجہ کیجئے. دیکھیے, کوئی روز محشر شکایت نہیں کر سکتا اے میرے اللہ میں صراط مستقیم پہ نہیں چل سکا, اس لیے کہ ہمارے پاس گجلک, اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ہمارا راستہ گجلک نہیں ہے, ہمارے راستے پہ کہیں مشکل نہیں ہے, ہمارا راستہ بالکل سیدھا ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیے چاہے کوئی ابتدا میں بھٹکے وہ بھی گناہ گار اتنا ہی ہے, یا انتہا میں بھٹکے وہ بھی گناہ گار اتنا ہی ہے. ذرہ برابر گناہ میں تبدیلی نہیں ہے, گناہ گار اتنا ہی ہے, چاہے ابتدا میں بھٹک جائے چاہے انتہا میں بھٹک جائے. ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ لطف آ جائے آپ کو. میں نے کھیلا کم ہے, چاہے بچپنے میں کھیلا ہوگا, لیکن یہ بتائیے کہ بچوں نے لوڈو تو کھیلا ہے, دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوڈو کے گیم میں جو سانپ والا گیم ہوتا ہے, یعنی جو آخر میں بالکل ہے لوڈو کے, اس میں دیکھا ہوگا کہ بعض گنتی جو 100 تک ہے اس میں بعض 20-25 پہ بھی سانپ بنے ہوتے ہیں. جو 20-25 نمبر ہوتا اس میں سانپ بنا ہے, وہ کاٹے گا تب بھی 0 پہ لائے گا, اور 99 تک پہنچیے گا وہ کاٹے گا تب بھی 0 پہ لائے گا. چونکہ معاملہ اتنا ہے کہ ابتدا میں گمراہ رہو گے تب بھی 0 پہ ہی آؤ گے, انتہا میں گمراہ ہو جاؤ گے تب بھی 0 پہ ہی آؤ گے. ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے, چاہے گمراہ جب ہو جاؤ. اللہ نے کہا میں نے بھٹکنے کے چانسز کم رکھے, دونوں اعتبار کا ہم نے راستہ بتایا, راستہ دکھایا بھی ہے اور منزل تک پہنچایا بھی ہے. راستہ دکھایا بھی ہے, منزل تک پہنچایا بھی ہے. راستہ دکھانے والے کا نام قرآن ہے, منزل تک پہنچانے والے کا نام اہل بیت ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد. میں نے کہا اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ کامیابی منزلوں کو طے کرو اور کامیابی تک پہنچو, کامیابی تمہارے قدم چومے, تو تمہیں سیرت پہ عمل کرنا ضروری ہے. اسی پیغمبر کی سیرت سے تم کامیابی کے زینے کو طے کرو گے. لیکن لطف آ جائے گا میرے عزیزوں, دن میں مجلس ہو رہی ہے اور یہ ایسا ماحول ہے سردی کا, لیکن تب بھی آپ اتنا اچھا سماعت کر رہے ہیں, تب لطف آ رہا ہے. یہ ملاحظہ فرمائے تو سیرت پہ اگر جو چل کے کامیابی کے منزلوں کو پہنچے گا وہ انسان کامیاب ہے. لیکن پیغمبر کی سیرت کو وجود میں اتارے. دیکھیے تاریخ تو سب کی ہوتی ہے, تاریخ, توجہ, تاریخ سب کی لکھی جاتی ہے, لیکن سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے. جملہ پہنچا آپ تک؟ تاریخیں سب کی ہوتی ہے لیکن سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے. کیسے؟ تاریخ کا مطلب ہے گزشتہ چیزوں کو لکھنا, گزشتہ باتوں کو بیان کرنا, لیکن سیرت کہتے ہیں جیسے حالات آئے ویسا عمل کرنا. توجہ, جیسے بھی حالات ہو ویسا عمل کرنا, اسے کہا جاتا ہے سیرت. اور اسی لیے کسی اور کی سیرت نمونہ عمل نہیں ہے, اہل بیت کی ہی سیرت نمونہ عمل ہے. چونکہ حالات کو دیکھ کے وہی عمل کرتے ہیں, سوائے اہل بیت کے کوئی اور عمل نہیں کر سکتا. حالات کے مطابق
पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मोमिन ने अपने मोमिन भाई की तारीख बयान कर दी, गोया उसने उसे ज़िंदा कर दिया, ज़िंदगी दे दी। अब तारीख़ और सीरत को सुनिएगा। मौलाए कायनात ने एक जुमला कहा था, सारे मोमिनों की तवज्जो, कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। कहा था, तवज्जो, कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। मैं कहूँगा ये मौला ये पढ़ा लिखा मजमा है, हो सकता है सवाल कर दे कि मौला आपने सारी ज़िंदगी तो यहाँ जो है वो गुजारी, सारी ज़िंदगी यहाँ रहे ज़मीन पर, और आप कह रहे हैं मैं आसमान के रास्तों को ज़्यादा जानता हूँ। और अली हो सकता है दुनिया फिर पलट के कह दे ज़मीन तो बहुत छोटी है, अभी आपने सारा बयान सुना, लेकिन आसमान तो बहुत बड़ा है ज़मीन के मुकाबले में। आप सारी ज़िंदगी यहाँ ज़मीन पे रहे और आप कह रहे हैं मैं आसमान के रास्तों को ज़्यादा जानता हूँ। मैं तवज्जो कर रहे हैं ना, मैं मौला का जुमला है, मैं आसमान के रास्तों को ज़्यादा जानता हूँ, ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा। हो सकता है अली पलट के जवाब दे कि जो जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ के बारे में ज़्यादा जानता है। नहीं पहुँचा जुमला, नहीं पहुँचा जुमला। जो जहाँ ज़्यादा रहता है, इनारे सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जो जहाँ ज़्यादा ज़िंदगी बसर करता है वहाँ के बारे में ज़्यादा जानता है। इसका मतलब है कि अहले बैत की दो सीरतें हैं। अब तक तो हमने अहले बैत की एक ही सीरत सुनी जिसे कहा जाता है फर्शी सीरत, लेकिन अहले बैत की एक और सीरत है जिसका नाम है अरशी सीरत। दो सीरतें अहले बैत अथार की, एक फर्शी सीरत और एक अरशी सीरत। लोग कहेंगे क़िबला ये कौन सी सीरत आपने लाके जो है वो थोप दी। अब तक तो हमने एक ही सीरत सुनी थी जो है फर्शी सीरत। ये अरशी सीरत क्या है, तो आइए मैं दलील आपको दूंगा इमाम के कौल से। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक चाहने वाला आया और आके कहने लगा, मौला आप इस दुनिया में आने से पहले क्या कर रहे थे? तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस दुनिया में आने से पहले क्या कर रहे थे, आप कहाँ थे? इमाम का जुमला सुनिएगा। मौला कहते हैं कि हम इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहे थे। इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहे थे और मलाइका हमारी तस्बीह को देख के तस्बीह सीख रहे थे। तवज्जो सुनिए, मलाइका हमारी तस्बीह को देख के तस्बीह सीख रहे थे। दलील दूं दोबारा, जनाब ज़ुरारा का नाम सुना है आपने? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम के शागिर्द, जिसने जनाब ज़ुरारा ने इल्म फ़िक़्ह में PhD जो है वो हासिल की। जनाब ज़ुरारा इल्म फ़िक़्ह में बहुत बड़ा नाम है, मसले मसाइल में। जनाब ज़ुरारा एक दिन इमाम के पास आए और कहने लगे, मौला मैं आपके पास तब से आ रहा हूँ जब मेरे वालिद आपके वालिद के पास आया करते थे और 25 साल से ज़्यादा हो गया। मौला मैं आज तक हज ही पढ़ रहा हूँ। मौला मैं दूसरे मसाइल कब सीखूंगा, दूसरी बातें कब याद करूंगा? मौला मैं दूसरे मसाइल कब सीखूंगा, कब बताइएगा? अभी तो हज ही पढ़ रहा हूँ, 25 साल हो गया। इमाम ने कहा, तुम किस हज की बात कर रहे हो? वो हज जो खिलकत आदम से 2000 साल पहले हमने शुरू कराया था। नहीं जुमला पहुंचा आप तक। वो हज जो खिलकत आदम से 2000 साल पहले हमने शुरू कराया था, तुम चाहते हो 25 साल में सब सीख लो? 2000 साल पहले हमने शुरू कराया, तुम 25 साल में सब सीखना चाहते हो? एक बात कहूँ आपसे, इमाम की अहमियत अभी नहीं समझ में आएगी। हमारे यहाँ करीब में कौन सी यूनिवर्सिटी है? माशाल्लाह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बताइए कि अगर मुझ जैसा आदमी ये लिखे कि मैं फ़लसफ़े में PhD करना चाह रहा हूँ और वहाँ के प्रिंसिपल तक दरख्वास्त पहुँचे तो क्या जवाब आएगा? भाई यही तो जवाब आएगा कि ये दर्स हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। तो मैंने फिर दरख्वास्त लिखी कि हुजूर ऐसा है कि मैं टीचर ला के देता हूँ इस दर्स का, अब पढ़ा सकते हैं? तो जवाब आया कि नहीं, एक शागिर्द के लिए एक उस्ताद नहीं रखा जाएगा।
کاش دنیا پہنچ جاتی. ایک شاگرد کے لیے ایک استاد نہیں رکھا جائے گا. میں نے کہا لاکھوں سلام کرو جعفر صادق کو, جہاں پڑھانے والا اکیلا ہے, پڑھنے والے 4000 ہیں. پڑھنے والے 4000 ہیں, پڑھانے والا اکیلا امام ہے. اور یہ وہ نہیں ہے ہمارے یہاں جیسے مکتب چلتا ہے, الف ب پڑھایا جاتا ہے. وہ الف ب نہیں پڑھ رہے تھے, ان میں سے اکثر وہ افراد تھے جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے. اکثر وہ افراد تھے. ایک نام جابر ابن حیان کا ہے اس میں, جس نے علم کیمیا کی بنیاد رکھی ہے. جابر ابن حیان نے, انہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے, علم کیمیا کی بنیاد رکھی ہے. قبلہ اس بات کی تصدیق کریں گے مولانا حضرات کہ لندن یونیورسٹی کے اندر جناب جابر ابن حیان کا ایک نسخہ رکھا لندن یونیورسٹی کے اندر, اور جب اس نسخے کو نکالا گیا تو 400 پیجز پہ وہ نسخہ مشتمل ہے. 400 پیجز. اور کس پہ لکھا گیا؟ علم کیمیا کی بنیاد. میرے عزیزوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام کو صرف اردو اور عربی آتی تھی. علم کیمیا کی بنیاد کس نے رکھی؟ جابر ابن حیان نے. جب وہ نسخہ نکالا گیا تو اس نسخے کے مقدمے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ امام کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. جملہ سنیے, امام کی زحمتوں کا نتیجہ. یہ جملہ اتنا لطف نہیں لے آئے گا. اب دوسرا جملہ جابر ابن حیان کا سنیے. جابر ابن حیان نے اس دوسرے جملے میں ایک خوبصورت سا جملہ لکھا. کہا کہ, جملہ سنیے, کہا یہ نسخہ امام کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ اور لکھا, کہا امام نے پڑھایا تو بہت تھا, میں نے جتنا سمجھا ہے اتنا لکھا ہے. امام نے پڑھایا تو بہت تھا, میں نے جتنا سمجھا ہے اتنا لکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے جابر ابن حیان بھی علم کیمیا کو خوب نہیں سمجھ پائے ہیں. بھائی توجہ, جتنا پڑھایا ہے اتنا نہیں لکھا, جتنا سمجھا اپنی سمجھ کے مطابق اتنا لکھا. آپ کو پتا ہے, جملہ سنیے, امام کے مکتب کے پڑھائے ہوئے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا تو یہاں ہے لیکن امام سا جملہ بھی لکھا. کہا سنو, لولا سناتان لہلک النعمان, اگر میں 2 سال یہاں نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا. بھئی کسے پتا ہے 2 سال نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا. آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ اس کے آگے اور بھی باتیں ہیں. اگر 2 سال نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا. اس جملے کو کسی جملے سے ملائیے, اس آہنگ کو کسی آہنگ سے ملائیے, اس خاندانی جملے کو کسی خاندان سے ملائیے. اب بھی نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ کیا کہا کہ اگر 2 سال نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا. یہ جملہ صرف ابو حنیفہ نے نہیں کہا, ان کے بزرگوں نے بھی یہی کہا, اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. بھائی صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. بھائی یہ جملہ صرف ابو حنیفہ نے نہیں کہا, اس خاندانی جملے کو خاندانی جملے سے ملائیے, تب جا کے احساس ہوگا یہ کس خاندان کا جملہ ہے. اگر علی نہ ہوتے تو, اچھا صرف امام کی اگر زحمتوں کو سمجھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات سیرت کی ہے. میں نے جملہ آپ کی خدمت پہ کہا کہ تاریخ تو سب کی لکھی جاتی ہے لیکن سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے, سیرت سب کی نہیں ہوتی. جملہ سنیے, کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز, علامہ ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام ابو حنیفہ ایک دن اپنے حجرے سے باہر نکلے. توجہ کے ساتھ سنیے گا, سردی کے ماحول میں جملہ پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے امام ابو حنیفہ جب گھر سے باہر نکلے, چوراہے تک پہنچے تھے کہ امام جعفر صادق سے ملاقات ہو گئی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. امام سے ملاقات ہوئی. امام سے ملاقات کا ہونا تھا کہ امام کے ہاتھوں میں نبی کا عصا تھا, پیغمبر کا عصا تھا امام جعفر صادق کے ہاتھ میں. امام ابو حنیفہ نے پوچھا, یا ابن رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے, یا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ نبی کا عصا ہے. جیسے ہی بات نبی کی سنی تو امام ابو حنیفہ کا جملہ ہے, وہاں نقل ہے کہ امام ابو حنیفہ نے چاہا کہ لپک کے چوم لیں. دیکھیں غور سے سنیے گا, لطف آئے گا. ابو حنیفہ نے چاہا کہ لپک کے چوم لے.
جیسے ہی آگے بڑھے نا امام نے ایسا پیچھے کر لیا. اب جیسے ہی پیچھے کیا امام ابو حنیفہ نے کہا یا ابن رسول اللہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں نبی کے عصا کو چوموں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں نبی کے عصا کو بوسا دوں، میں نبی کے عصا کو چوموں؟ امام نے آستینیں پلٹی. تاریخ میں یہ لہجہ بہت کم ہے اماموں کا. امام نے آستین پلٹی اور پلٹ کے اپنی کلائی پہ ہاتھ مارا. کہا ابو حنیفہ اس لکڑی میں کیا رکھا ہے؟ اسے چوم جس میں رسول کا لہو ہے. بلادہ فرمایا ابو حنیفہ اس لکڑی میں کیا رکھا؟ اسے چوم جس میں رسول کا لہو ہے. جس میں رسول کا لہو ہے. میں نے کیوں کہا کہ تاریخیں سب کی لکھی جاتی ہیں لیکن سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے. سیرت سب کی نہیں ہوتی. اگر سیرت کو سمجھنا ہے تو سیرت کا ایک اور خوبصورت سا پہلو آپ کی خدمت میں نظر کروں. چونکہ نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 12:30 بجے. ایک اور نعرے صلوات پڑھے محمد. میں 15 منٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آمادگی کا دوں گا نماز کے لیے، لیکن بہت جلدی جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. کیا کہا؟ سیرت کا ایک خوبصورت سا پہلو. اس لیے کہ جب تک پیغمبر کی سیرت کو وجود میں نہیں اتاریں گے تب تک منزل کمال تک نہیں پہنچ پائیں گے. سیرت کا ایک خوبصورت سا پہلو سنیے. بادشاہ روم نے زکوٰۃ دے کے ایک سائل کو مدینے بھیجا اور کہا کہ ایسا ہے کہ نبی کو یہ زکوٰۃ دے دینا اور دینے کے بعد ایسا کرنا کہ یہ کچھ سوالات ہیں اس کے جوابات لیتے آنا. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ ٹیلی فونک دور تو تھا نہیں کہ ٹیلی فون سے جو ہے وہ رابطہ ہو جاتا اور اس کے بعد سے وہ ساری بات پتہ چل جاتی کہ نبی ہیں نہیں ہے کہاں ہے. ٹیلی فون کا دور نہیں تھا. وہ بیچارہ جب مدینے سے قریب ہونے لگا سائل تو اسے پتہ چلا کہ نبی تو اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن لہجے کی داد چاہتا ہوں توجہ سنیے. نبی اس دنیا میں نہیں ہے. اس نے جیسے ہی سنا تو واپس جانے لگا لیکن پھر اس کے ذہن میں کھٹکا ایک سوال اور سوچنے لگا کہ نبی اس دنیا میں نہیں ہے تو کوئی تو ہوگا جو نبی کی جگہ بیٹھا ہو. بھئی اگر سمجھ گئے تو معاملہ حل ہو جائے گا. تو سوال یہ آیا کوئی تو ہوگا جو نبی کی جگہ بیٹھا ہو. تو وہ پھر آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی مدینۃ الرسول میں پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی نبی اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے خبر مل چکی، تو یہ بتاؤ کوئی ہے جو نبی کی جگہ ہو؟ تو لوگ پکڑ کے لائے. کہنے لگے ہاں لوگ بیٹھے ہیں نبی کی جگہ، آئیے. اب آنا تھا وہ سامنے بیٹھ گیا. تو جو نبی کی جگہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بادشاہ روم نے زکوٰۃ دے کے بھیجا ہے. اور میرے عزیزوں یقین جانیے سونے اور چاندی کے اتنے سکے تھے زکوٰۃ میں کہ جو بیٹھا تھا دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا. یہ تاریخ میں لکھا ہوا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا. لیکن مشکل کیا تھا؟ اس سائل نے کہا کہ بھائی میں زکوٰۃ تو دے دوں گا لیکن بادشاہ روم نے یہ کچھ سوالات بھی کیے ہیں، یہ سوال کے جواب دے دو زکوٰۃ تمہاری. دیکھیں اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے زندگی بھر ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا. کہا کچھ سوالوں کے جواب دے دو زکوٰۃ تمہاری. تو جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ پہلا سوال پڑھو. سائل نے پہلا سوال پڑھا. جواب آیا کہ پہلا تو نہیں معلوم ہے، دوسرا پڑھو. توجہ کر رہے؟ کہا پہلا والا نہیں آ رہا، دوسرا پڑھو. سائل نے دوسرا سوال پڑھا. کہا دوسرا والا تو نہیں پتا، اگر ممکن ہو تو تیسرا بتاؤ. اس نے 1 سے لے کے 6-7 سوال پڑھ دیے، ایک کا بھی جواب نہیں آیا. تو پتہ ہے پلٹ کے کیا کہا بھائی زکوٰۃ دینا ہے تو دو، یہ سوالوں کا کیا تاتا باندھ رکھا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے تو دو، یہ سوال کیا لگا رکھے ہیں؟ اب جملہ سنیں گے. کہا بھائی اگر جواب نہیں آتا تو ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کیا کرو میرے عزیزوں، سیرت سنیے گا. دیکھیں سیرت سب کی نہیں ہوتی، سیرت کسی کسی کی ہوتی ہے. تو کہا کہ جواب نہیں آتا تو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ وہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی چونکہ بادشاہ روم نے کہا تھا سوالات لے کے آنا. ٹھیک ہے، اسی کو زکوٰۃ دینا جو جواب بتا دے. اب توجہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ وہ سائل زکوٰۃ لے کے جانے لگا، نہیں دی زکوٰۃ. جیسے ہی میرے عزیزوں مدینے سے باہر نکل رہا تھا
کہ جناب سلمان نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا بھائی تو غلط جگہ آ گیا تھا، اسلام کے بانی رسول خدا ہے، وارث علی مرتضیٰ ہے۔ کہا بھائی تو غلط جگہ آ گیا، اس لیے یہاں جواب نہیں ملے گا۔ اچھا وہ سائل کے ذہن میں یہ کھٹک رہا تھا کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے جو ہم سے پوچھنے آئے ہیں؟ اور ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، جہاں جواب ملے گا ہم وہاں لے کے چلتے ہیں، جہاں سے جواب میسر ہوگا آؤ وہاں چلیں۔ تو کہا کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جواب دے سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، لطف آئے گا۔ ہے کوئی ایسے لوگ؟ جناب سلمان اس کے ساتھ ساتھ اب توجہ، ایک ایک آدمی کی توجہ، اب تک میں نے کچھ نہیں کہا، اب جملہ سنیے۔ جیسے ہی جناب سلمان اس سائل کو لے کے ایک ایسے دروازے پہ پہنچے، آئندہ کی تاریخ یاد رکھیے گا، جملہ سنیے گا۔ جناب سلمان اسے لے کے ایک دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نہیں بتاؤں گا کون تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی کہ سلمان خیریت تو ہے؟ وہ سائل کہنے لگا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ میں دربار سے آ رہا ہوں، وہاں تو دیکھ کے نہ بتایا گیا، یہ کون ہے جو بغیر دیکھے کہہ رہی ہے تو سلمان ہے؟ یہ کاش سمجھ جاتے آپ للہ۔ کہا دربار سے آ رہا ہوں، وہاں تو دیکھ کے نہ بتایا گیا، یہ کون سی بی بی ہیں جو بغیر دیکھے کہہ رہی ہیں تو سلمان ہے؟ جناب سلمان نے نہیں بتایا۔ جملہ سنیں گے؟ جناب سلمان نے کہا کہ بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بادشاہ روم نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، یہ سائل لے کے آیا ہے، اس کو جواب چاہیے۔ میں کہوں گا جناب سلمان وہ زکوٰۃ لے کے آیا تھا نا، آپ نے زکوٰۃ والی بات کیوں نہیں بتائی؟ کیا جملہ سنیے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ لے کے آیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم اہل بیت دینے والے کا نام ہے، لینے والے کا نام نہیں ہے، اس کا ذکر تو بعد میں ہوگا۔ کہا یہ کچھ سوالات ہیں، علی کہاں ہے؟ کہا علی باغ میں مزدوری کرنے گئے ہیں۔ نہیں سماعت کیا آپ نے، علی باغ میں مزدوری کرنے گئے ہیں۔ سارا معاملہ تو یہ سائل کا تھا، اس کے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے سوالات اٹھ رہے تھے۔ کہا بھائی میں دربار سے آ رہا ہوں، وہاں تو دیکھ کے نہ بتائے گئے سوالات، میں جب یہاں ان کے دروازے پہ آیا جہاں سے سوالات ملنے تھے تو انہوں نے ایسے آدمی کی معرفی کر دی، ایسے آدمی کا پتہ بتایا کہ جو کسان آدمی ہے، جو باغ میں مزدوری کرنے گیا ہے، وہ کیسے بتائے گا؟ کسان آدمی کیا بتائے گا؟ دربار والے میں تو بتایا نہ گیا۔ جملہ سنیں، آپ کی بہترین محبتوں کا شکر گزار۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی سلمان اور وہ سائل وہ وہاں پہنچے جہاں علی مزدوری کر رہے تھے، دیکھا کہ ہاتھوں میں گودال ہے، جس سے مٹی کاٹی جاتی ہے نا، وہ ہاتھوں میں ہے، پیروں میں گارا لگا ہوا ہے۔ اب ایک مرتبہ اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا دربار والوں پہ تو بتایا نہ گیا، یہ کیسے بتائیں گے؟ ان پہ نہ بتایا جائے گا۔ جملہ سنیں گے، مولا کائنات کی پیشانی پہ بل پڑا، کہا میں سوالوں کے جواب نہ دوں گا، سامنے وہ جو بچہ ہے نا وہ بتائے گا۔ نہیں جملہ سمجھے، خدا کی قسم جملہ سنیے، کہا میں نہیں بتاؤں گا، سامنے وہ جو بچہ ہے نا وہ بتائے گا۔ اس بچے کا نام تاریخ نے حسن مجتبیٰ بتایا۔ جزاک اللہ، حسن مجتبیٰ بتایا۔ اب ایک مرتبہ وہ سائل، پتہ ہے سن کتنا؟ 8 سال کا سن امام حسن مجتبیٰ کا۔ وہ سائل اس بچے کے قریب چلا گیا، یعنی امام کے قریب گیا، اور جانے کے بعد چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ کہا یہ خوبصورت سا بچہ، یہ بادامی سی آنکھیں، یہ اتنا خوبصورت، یہ کملائے سے ہونٹ، ابھی سن بڑا چھوٹا ہے، سوال بڑے گجلک ہیں، سن بڑا چھوٹا ہے، سوال بڑے مشکل ہیں، یہ کیسے بتائے گا؟ اس پہ نہ بتایا جائے گا، سوال بڑے مشکل ہیں۔ جملہ سنیے گا، اور میرے عزیزوں انشاءاللہ اگر پہنچ گیا تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ کہا سن چھوٹا ہے، سوال مشکل ہے، اس پہ نہ بتایا جائے گا۔ حسن مجتبیٰ کی پیشانی پہ پسینہ آیا، کہا بھائی تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ پہنچا جملہ،
امام حسن مصطفیٰ نے کہا بھائی تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ جملہ سنیے، جب امام نے اس کے سوالات پڑھے، چونکہ دیکھیے اتنی گنجائش نہیں ہے، ایک سوال 25 منٹ کا ہے تو سوال نہیں پڑھ سکتا، لیکن تھوڑے جوابات دے سکتا ہوں۔ اب توجہ، امام حسن مصطفیٰ نے جیسے ہی اس کے سوالات دہرائے نا، اور سوالات دہرانے کے بعد وہ سائل کہنے لگا کہ مولا اتنی زکوٰۃ لے کے آیا ہوں، اتنی زکوٰۃ لے کے آیا ہوں کہ آج کے بعد آپ کے بابا کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جملہ سنیے، جو لوگ محبت ہے، جن کے دل میں علی کی محبت ہے، خدا کی قسم وہ پہچانے کہ وہ کسے چاہتے ہیں، کسے مانتے ہیں۔ کہا کہ اب علی کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے ہی علی مرتضیٰ نے یہ جملہ سنانا سائل کا، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ زکوٰۃ لو اور فقراء مدینہ میں بانٹ دو۔ نہیں، اگر توجہ ہو تو جملہ کہو، کہا زکوٰۃ لو، مدینے میں فقیروں کو بانٹ دو۔ وہ سائل کہنے لگا کیسے لوگ ہیں بھائی، باغ میں مزدوری کرنا گوارا ہے لیکن زکوٰۃ لینا گوارا نہیں ہے۔ توجہ، زکوٰۃ لینا گوارا نہیں ہے۔ جملہ سنیں گے میرے عزیزوں، جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا مجھے ایک جملے کی یاد آنے لگی، زکوٰۃ لینا گوارا نہیں ہے، باغ میں مزدوری کرنا گوارا ہے۔ میں نے کہا بڑی مشکل سے سیرت بنتی ہے، اسی لیے سب کی سیرت نمونۂ عمل نہیں ہے، اہل بیت کی ہی سیرت نمونۂ عمل ہے۔ سیرت کا ایک اور خوبصورت سا پہلو سنیے اور بات منزل اختتام سے ہم کنار۔ ایک نعرہ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ بہت خوبصورت سا پہلو ہے، اسی سے ملتا جلتا۔ مولا کائنات کے دور میں ہی یہ بات ہوئی۔ علی نے کیا دیکھا کہ جناب مقداد سامنے سے آ رہے ہیں۔ جناب مقداد کو آتے ہوئے دیکھا، کیا دیکھا کہ مقداد کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، چہرے پہ پسینہ آ رہا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ علی نے مقداد کو قریب بلایا، کہا کیا بات ہے، یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ مقداد نے کہا مولا آپ سے محبت کیا کر لی کہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، دنیا نے مجھے چھوڑ دیا۔ مولا نے جناب مقداد کے ہاتھ رکھا پشت پہ اور کہا مقداد قریب آ جاؤ۔ قریب بلایا اور بلا کے کہا مقداد سنو، سامنے وہ پتھر رکھا ہوا ہے اسے اٹھاؤ اور اٹھا کے میرے پاس لاؤ، لانے کے بعد ہاتھوں پہ رکھو۔ مقداد نے پتھر ہاتھوں پہ رکھا، کہا کہ یا علی کہو۔ جملہ آپ کی بہترین ذوق سماعت کے حوالے، کہا یا علی کہو۔ مقداد نے یا علی کہا، پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ جملہ سنیے، تھا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ طولانی بات ہے لیکن میں نے بالکل سمیٹ دیا۔ وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ مولا نے کہا مقداد اسے لے کے جاؤ اور بازار میں بیچو، گھر کا فاقہ دور کرنا، بچوں کا فاقہ دور کرنا، جو بھی بازار سے سامان مل جائے گا بچوں میں تقسیم کرنا، گھر کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ کیا مقداد لے کے چلے گئے؟ پورا پتھر بیچ دیا بازار میں؟ نہیں، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا، اٹھا کے اس چھوٹے سے پتھر کو توڑا اور جتنی ضرورت تھی اتنا لیا۔ کیسے بیان کروں للہ، سب لے کے نہیں گئے، جتنی ضرورت تھی اتنا لیا، جتنی ضرورت تھی اتنا لیا، سارا لے کے نہیں گئے۔ مولا نے کہا مقداد یہ کیا کر رہے ہو، سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر ایمان سے بتائیے ہمیں کوئی سونا بنانے والا مل جائے تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے اس کا پیچھا چھوٹے، لیکن مقداد کیا کر رہے ہیں، پورا سونا لے کے نہیں گئے، توڑا اور جتنی ضرورت تھی اتنا لیا۔ جناب مقداد، جب مولا نے کہا مقداد یہ کیا کر رہے ہو، سونا چھوڑ کے جا رہے ہو، آئندہ دنوں میں کام آ جائے گا، آئندہ دنوں کے فاقے دور کر لینا، گھر میں بچوں کے کام آئے گا۔ مقداد نے جو جملہ کہا جواب میں، وہی علی کے چاہنے والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مقداد نے کیا کہا؟ کہا مولا میں کل کی فکر نہیں کرتا، کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو۔ مولا کل کے میں کل کی فکر نہیں کرتا، میں کل کی فکر نہیں کرتا، کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو۔
جس کے پاس علی جیسا مولا نہ ہو۔ مجلس بالکل تمام ہو گئی میرے عزیزوں، ایک چھوٹا سا سوال ہے آخر میں، اس کا جواب ہے، مجلس کا اختتام ہے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں تو وہ سوال آپ کے دیکھیے، ابھی آپ نے جو قبلہ کی گفتگو سنی اور مولا کائنات کے حوالے سے خوبصورت سا جملہ پڑھا، میں سیرت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہر کسی کی سیرت نمونِ عمل نہیں بنتی، اسی کی سیرت نمونِ عمل بنتی ہے کہ جو خود سیدھا ہو، جو خود اس کی سیرت نمونِ عمل بنائی جا سکے، اسی کی سیرت نمونِ عمل بنتی ہے۔ ہر کسی کو یہ مقدر نہیں ملتا کہ اس کی سیرت ہمارے وجود میں اتر جائے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک تو مسئلہ یہی چھڑا ہوا ہے، غور سے سنیے گا، میں سمجھے آپ، ہمارا اول بھی یہیں سے آیا تھا، ہمارا آخر بھی یہیں آئے گا، اور اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو انتظار کر کے دیکھو، توجہ ہے، ان تھوڑے سے انتظار کرو تو خود بخود تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، اتنی واقعہ دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، اور میں ایک جملے سے بس اس حق کو بھی ادا کر دوں کہ جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، بس ایک جملے میں، اہل بیت کی سیرت نمونِ عمل ہے، کسی اور کی سیرت نمونِ عمل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں اہل بیت کی سیرت کیوں نمونِ عمل ہے، کیوں؟ چونکہ اگر ایک قطرہ پانی اپنی ہتھیلی پر رکھیں تو اس کی اوقات کیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنا وجود کھو دے گا، مجلس تمام ہو چکی ہے۔ لیکن اگر اسی قطرے کو بالٹی کے پانی سے ملا دیں، ایک نعرہ صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ میں نے کہا کہ وہ قطرہ اگر اسے لے جا کے بالٹی کے پانی سے ملا دیں، اس کی حیات اور بڑھ جائے گی، اسے لے جا کے نہر سے ملا دیں، اس قطرے کی حیات اور بڑھ جائے گی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے قطرے وجود کو محبت اہل بیت کے سمندر میں ڈال دو، جب تک وہ رہیں گے نا تب تک تم رہو گے۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس اسی لیے ہے کہ ہم اپنے قطرے وجود کو محبت اہل بیت کے سمندر میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قطرے کو بھی حیات ملتی رہے۔ مجلس مکمل ہو گئی، ایصال ثواب کی مجلس تھی۔ میرے عزیزوں، بچوں نے اپنے والدہ کی ایصال ثواب کی مجلس رکھی۔ ایک بات آپ سے پوچھو، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ کے مر جانے کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ سمجھتی ہے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا کی قسم، ماں باپ کا رشتہ بچوں سے اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ صرف زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا۔ میں اس بات پہ دلیل دینا چاہتا ہوں، کیسے مرنے کے بعد نہیں ٹوٹتا۔ ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ جناب سیدہ کی وصیت اٹھا کے پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا، علی میں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ ماں باپ کا رشتہ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا، خدا کی قسم، زندگی میں تو چھوڑیے، مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا۔ ماں باپ مرنے کے بعد بھی بچوں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، بچوں کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، اے علی مجھے قرآن سے بڑی الفت ہے، علی تم قرآن کی تلاوت کرنا، اور ایسا کرنا کہ مجھے نافلہ شب میں فراموش نہ کرنا، شب کی نمازوں میں یاد کرتے رہنا۔ ساتھ ہی ساتھ سیدہ نے ایک جملہ اور کہا، میری ماں بہنیں بھی جملے سماعت کر رہی ہیں، برداشت نہیں کر پائیں گے آپ۔ میرے عزیزوں، پتہ ہے علی نے کہا، میرے مولا نے کہا، میرے مولا سے جناب سیدہ نے کہا، علی سنو، میں اپنے حسین کا بڑا خیال کرتی ہوں، جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے سرہانے پانی کا اہتمام کرتی ہو، اسے پیاس بہت لگتی ہے، اے علی میرے بعد تم حسین کی پیاس کا خیال کرنا۔ میرے عزیزوں، مولا کائنات سیدہ کی وصیت کے مطابق علی قبر پہ قرآن پڑھ رہے تھے، علی نمازوں میں یاد کر رہے تھے، سنیں گے، برداشت کر سکیں گے۔ ایک دن علی قبر سیدہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ قبر سیدہ سے آواز آئی، علی گھر واپس چلے جاؤ، میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ میرے عزیزوں،
خدا کی قسم ماں باپ کا وہ رشتہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا، مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا۔ ادھر بچہ بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ادھر ماں مرنے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے کہ میرا بچہ سلامت رہے۔ آپ اس سال ثواب کی مجلس ہے نا، ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتائیے، اگر ہمارے یہاں خدا سب کو سلامت رکھے، ماں باپ کا سایہ سروں پہ محفوظ رکھے، یہ بتائیے کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، اگر اس کا جوان بیٹا ہے تو کیا بستی والے اسے پرسہ نہیں دیتے؟ جملے کی قدر کیجیے گا، کیا بستی والے پرسہ نہیں دیتے؟ نہیں، بستی کا ہر آدمی آتا ہے بزرگ، آ کے سینے سے لگاتا ہے، اے میرے لال اگر باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، جب تک ہم ہیں خود کو اکیلا نہ سمجھنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ ہائے خدا، ارے ہمارے یہاں یہ رواج ہے، کیا سید سجاد کے لیے ٹوٹ گیا تھا؟ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک سید سجاد ایک ہی جملہ کہتے رہے، اے پھوپھی اماں میرے بابا کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا، مجھے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ اے پھوپھی اماں میرے بابا کا کوئی مجھے پرسہ دینے نہیں آیا۔ میرے عزیزوں، خدا کی قسم اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، سب کا سایہ ان کے سروں پہ محفوظ رکھے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک ماں باپ سے پوچھئے کہ آپ کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے، سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ بات تو سمجھ رہے نا، سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ تو باپ یہی کہتا ہے کہ میرا جنازہ میرے جوان کے کاندھوں پہ قبرستان تک چلا جائے، یہی کہتا ہے نا سب سے اچھا دن وہ ہے میرے لیے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جس بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توقے کاردار ہو، باپ کا جنازہ میرے عزیزوں مقتل میں پڑھا ہو، اس کے چہرے کا رنگ پیلا نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ سید سجاد کا چہرہ اترنے لگا، زینب نے دیکھ لیا، اے میرے لال کیا اس عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا اے پھوپھی اماں میرا بابا زمین کربلا پہ پڑا ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ میرے عزیزو ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، اگر برداشت کر سکو ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بچہ جس کے دل پہ بہت زیادہ اثر ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کو نہ رو پائے تو اکثر بزرگ کہتے ہیں کوئی ایسی بات کہو تاکہ آنکھوں میں آنسو آ جائے، کہتے ہیں نا کوئی ایسی بات کہو تاکہ دل پہ اثر نہ لے، اس لیے کہ دل پہ اثر لے گا تو معاملہ الٹا ہو جائے گا، یہی تو کہا جاتا ہے۔ لیکن ہائے رے، کسی نے حسین کی یتیمہ کی خبر لی، سکینہ سے پوچھا کہ باپ کے جنازے پہ کوئی رونے بھی نہ دے، باپ کے جنازے پہ کوئی رونے بھی نہ دے تو کیفیت کیا ہوگی؟ مجلس مکمل ہو گئی ہے، مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ اے میرے عزیزو ایک جملہ اور پڑھوں گا، شہادت فاطمیہ قریب ہے نا، شہادت فاطمیہ قریب ہے، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا، آپ کو پتا ہے قبلہ بتائیں گے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میت کے لیے حکم ہے کہ اسے ہلکے ہاتھوں سے غسل دو، حکم ہے نا آپ کے یہاں ہلکے ہاتھوں سے کفن پہناؤ، اس لیے کہ میت کو احساس ہوتا ہے لہٰذا ہلکے ہاتھوں سے غسل دو۔ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا، دکھاؤ سیدہ کے اوپر ظلم۔ میرے عزیزوں کچھ جنازے ایسے بھی ہیں نا تاریخ میں جن کے غسل دینے والے ان جنازوں پہ چیخ مار کے روئے ہیں، ان جنازوں پہ چیخ مار کے روئے، برداشت کر سکتے ہیں، چیخ مار کے روئے۔ سیدہ کا جنازہ تھا، شب کے سناٹے میں علی غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے پہلے ہی ہاتھ جیسے پہلو تک پہنچا نا، علی نے احساس کیا کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، غسل کا پانی زمین پہ بکھیر دیا، سر کو دیوار سے ٹکرایا، ایک چیخ ماری، اے سیدہ ارے مجھ سے تو بتا دیا ہوتا، پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن مجھ سے بھی بیان نہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔
اے میرے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مومنین دور دراز سے آئے ہیں فرش عزا پہ موجود ہیں، جو لوگ بھی مجلس سے سماعت کر رہے ہیں، اے میرے اللہ مجلس میں ہر چاہنے والا کوئی نہ کوئی آرزو لے کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی تمنا لے کے آتا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مجبور ہے۔ پروردگار سب کی مجبوریوں کو برطرف فرما۔ میرے عزیزوں، مصائب کے بعد چونکہ جب دعا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب دعا ہوتی ہے تو مصائب میں دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، یہ دعاؤں کا سب سے اچھا موقع ہے، سب سے اچھا موقع ہے اپنے حق میں، مومنوں کے حق میں، جہاں حالات خراب ہیں ان کے حق میں دعائیں کیا کیجئے۔ میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے واسطے کے ساتھ کروں گا، وہ واسطہ دوں گا، انشاءاللہ دعا کیجئے ضرور قبول ہوگی۔ جب امام سید سجاد مدینے پلٹ کے آئے نا، ایک چھوٹا سا واسطہ ہے بس، امام جب مدینے پلٹ کے آئے تو مدینے کے چوراہے سے امام گزر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مدینے میں کربلا کے واقعے کے بعد امام کو دیکھتا تھا تو قصاب اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیتے تھے تاکہ سید سجاد کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ بس ایک واسطہ دوں گا، دعا کیجیے گا، قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مدینے میں چوراہے پہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں غریب ہوں میری مدد کرو، میں یتیم ہوں میری مدد کرو۔ سید سجاد اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا، اے شخص کیا تو واقعاً غریب ہے؟ کیا تو واقعاً یتیم ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں واقعاً غریب ہوں۔ امام نے ایک ایسا سوال کیا جو اس کے دل پہ لگا جا کے۔ امام نے یہ پوچھا، اے شخص ایک بات بتا، اگر یہاں تیری موت ہو جائے تو یہاں کے لوگ تجھے کفن دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ قیامت کا جملہ اگر آپ سمجھ گئے اللہ دعا کیجئے گا اس واسطے کے ذریعے سے۔ امام نے کہا اگر تیری یہاں موت ہو جائے تو یہاں کے لوگ کفن دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس نے کہا مولا کیسی بات کرتے ہیں؟ مولا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہاں کفن نہ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ امام نے کربلا کا رخ کیا، اے شخص ارے تجھ سے زیادہ غریب میرا بابا حسین ہے۔ آئیے میرے عزیزوں اس واسطے کے ساتھ اہل بیت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، اے میرے اللہ جس مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اسے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اس کے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو بخش دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان سب کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ میرے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اے میرے اللہ ان سب کو نوکری مل جائے، ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ میرے اللہ خصوصی دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوان نثار کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے آخر میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سامنہ بی بی بنت منیر خان صاحب کی ارواح کو اصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی